صابر پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اب رب تعالیٰ جل شانہ یہاں پہ خود ہی واقعہ بیان فرما رہا ہے، خود ہی بات بیان فرما رہا ہے، اور خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت بیان فرما رہا ہے۔ کیا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ کون کرتا ہے؟ اتنا بڑا امتحان ہیں بھی وقت کے پیغمبر، اللہ کے خلیل اور اللہ کے محبوب کے جد امجد، جو مقصود کائنات ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے دادا، ان کے جد امجد، اتنا بڑا امتحان۔ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا امتحان آ جائے تو گلے شکوے شروع، جی کام شروع، اور بڑی بڑی باتیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو، اور جب تمہیں آسانی پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے، تو پھر مجھے بھول جاتے ہو، جی پھر مجھے بھول جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے جب ان دونوں نے میرے حکم کو مانا، حکم پر گردن رکھی، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو کیا ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تو اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے، قد صدقت الرؤیا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے انہیں کیا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، نادینا ندا ہے، آواز سے ہے، ہم نے ندا دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے قد صدقت، یقیناً آپ نے سچ کر دکھایا کیا؟ رؤیا، خواب کو، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ روشن جانچ تھی، جانچ روشن، بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو اولاد تھی نہیں، جب تھی تو حضرت بی بی حاجرہ کو، آپ کی جو دوسری زوجہ محترمہ تھی حضرت ساریہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ، انہوں نے اصرار کیا کہ چھوڑ کے پہلے یہ امتحانات، پھر جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کو قربان کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا۔ چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں قربانی دینے پڑے تو ہم 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار ابھی ہاتھ تانگ ہے اور اس طرح ہے، اس طرح سے زکوٰۃ دینی پڑے تو 100 مرتبہ سوچتے ہیں کسی کے لینے ہیں، کسی کے دینے ہیں، فلان ہے فلان، ٹھیک ہے، جنا مقروض ہو تو جو اس کا اپنی مالیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو عائد ہوتی ہے اس کے اوپر بندہ زکوٰۃ دے۔ نماز پڑھنی پڑے تو ہم 100 مرتبہ پہلے سوچتے ہیں اچھا پڑھتا ہوں، اچھا چاہتا ہوں، اچھا آتا ہوں، اچھا آج شروع کرتا ہوں۔ اگر کامیابی چاہیے تو ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ڈال دیا ماتھے کے بعد، چھری تیز ہو، کتنی کو تیز ہو؟ اللہ، باپ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دی، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا، اور پھر چھری پھیر دی، زور سے پھیر دی، فل طاقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر کہ کہیں میں اپنے رب کا نافرمان بندہ نہ بنوں۔ جب آنکھیں کھولی تو کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے تبسم فرما رہے تھے اور وہاں پہ دمبا ذبح پڑا تھا، دمبا ذبح پڑا تھا۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اللہ اکبر، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی
ذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اسے بچا لیا۔ چھری چل رہی ہو تو چھری سے پھر عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ گردن جدا ہو جانی چاہیے، لیکن رب تعالی جل شانہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلوں میں سے اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہمارے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سنت ہے۔ میرے دوستوں بھائیو، قرب قیامت ذہن بدل گئی، سوچ بدل گئی، کام بدل گئی، کس کام کے لیے محنت ہے وہ بدل گئی۔ دین اسلام کا طور طریقہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا پیغام ہمارے مد نظر ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ کریں گے چلتا جی چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، نہیں جی نہیں، یہ مذہب اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یہ نافرمانی ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے جب یہ کہہ دیا نہیں جی نہیں، دیکھو نا جی جیسا دیس ویسا دیس، دیکھو نا جی چلتا ہے سارا کچھ۔ دوسرے ممالک میں آپ جائیں، ماشاءاللہ سلیمان سیکل صاحب تشریف فرمائے، یہ جاتے رہتے ہیں، امریکہ جاتے رہتے ہیں، لندن جاتے رہتے ہیں، ادھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کا ذہن ہی عجیب قسم کا، ذہن ہی عجیب قسم کا، اپنی مرضی کے مطابق مذہب اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہی یہی۔ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر یہ سختی کیوں ہے؟ یہ حکمران آپ کے سامنے دیکھو، اگر تو وہ نمازی پرہیزگار ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، پر اگر سود کے اوپر ہی توکل ہے، رب کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے، سود کے اوپر توکل ہے، تو قیامت تک جان نہیں چھوٹ سکتی اب جس میں مبتلا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منع فرمایا، میرے ساتھ اعلانیہ جنگ کرنے کے لیے وہ بندہ تیار ہو جائے، اور کئی میں نام نہیں لیتا، کئیوں کو میں نے دیکھا ہے، منع کیا ہے، سود کے کام میں نہیں پڑھنا، ختم، چھٹی۔ بڑی بڑی فیکٹری ہے، اربوں کے مالک ہیں، اربوں کا کام بنتا ہے، بینک سے سود کے اوپر پیسہ لیا ہے، چھٹی۔ اربوں روپے آتے ہوں اور وہ روپے جاتے ہوں، اس میں تو پھر برکت ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، بندہ تو یہ سوچتا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے برعکس آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے آج بھی مدینہ المنورہ میں ہوٹل موجود ہیں، آج بھی کھجور کے باغ موجود ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر، اور وہ پھر ساری انکم جو ہے وہ حرم شریف کے لیے استعمال ہوتی ہے، غربا و مساکین کے لیے استعمال ہوتی ہے، سارے کا سارا ثواب کس کو پہنچا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستوں بھائیوں، جس ڈگر پر ہم چل پڑے ہیں وہ تباہی اور بربادی ہے۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی راہ کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنے عمل کو بدلنا پڑے گا۔ اور جب رب تعالیٰ جل شانہ نے ڈکلیئر کر دیا، فیصلہ فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ پچھلے دنوں مجھے میسیج آیا وہاں سے، لندن سے، وہاں پہ ہمارے
اصغر صاحب ہے، چودھری اصغر صاحب بس ڈرائیور تھے. مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ بینک سے پیسے لینا دینا یہ سود کیا چیز ہے، ذرا سود کا ذرا سمجھا دیں. میں نے کہا سود بینک سے لیتی ہیں تو 10% دیتا ہے، بینک سے لیتی ہیں پیسہ یا پیسے یعنی پیسہ جمع کرواتے ہیں تو وہ پروفٹ دیتا ہے 10%، 12-13%. رب تعالی جل شانہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کا وعدہ ہے 1000% کا، اس کا وعدہ ہے 1000%. 10 روپے دو 100 ملے گا، مرنے سے پہلے ملے گا. رب کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارا جب یقین محکم ہوگا، ہمارا توکل کامل ہوگا اپنے رب کی ذات کے. اور میں تو آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں پرانے برانڈ روڈ کے دکاندار بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. برانڈ روڈ پہ ہم 4 بھائی تھے، 4 ہماری دکانیں تھیں. اور آپ سے سوچتے ہیں سمدانی صاحب یار تو پڑھے کتوں نے، جو برانڈ روڈ سے بیٹھتے سب تو پڑھے کتوں. الحمدللہ میری تعلیم جو ہے وہ 2 نومبر 1963 میں پیدا ہوا. کہاں؟ اٹکل کمپنی. میرے والد صاحب وہاں پہ چیف انجینئر. 1968 میں وہ لاہور تشریف ہوں. تعلیم اسی وقت جاری ہو، ٹھیک ہے جی. اور 1975 کے قریب میرے والد گرامی نے مجھے حفظ کے لیے ڈالا. ہاں جی، مدرسہ تہذیب البنات سے 5ویں کی کلاس کی جناب. اس کے بعد وطن اسلامی ہائی اسکول سے میٹرک کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دکانیں بھی تھیں ہماری ساتھ، دکانوں کے اوپر بھی جاتے رہے، پڑھائی بھی ہوتی رہی. اور کرکٹ کھیلنے کا مجھے شوق تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. وابڈا کی ٹیم میں جوائن کرنے والا تھا. پر سب جانتے ہیں ہمارے سسرال میں موضوع وغیرہ ساری طرح جی. لیکن پڑھائی کہاں پہ کی؟ الحمدللہ پڑھائی ساتھ چلتی رہی، جاتی رہی. میٹرک کے بعد بھی میں الحمدللہ قرآن کی تعلیم میں باقاعدہ. پھر اسی طرح تعلیم بھی چلتی رہی اور پھر کاروبار بھی چلتا رہا، کرکٹ بھی چلتی رہی. پھر باقاعدہ 1985 کے آخر میں حضرت سیدنا مرشدنا اخندزادہ صاحب الرحمان صاحب کے دست اقدس پر بیعت کی، جن کے تقریباً 10,000 سے مفتیان کرام، جن کے خلفاء میں سے مفتیان وزارت. اس کے بعد الحمدللہ طریقت کی تعلیم بھی چلتی رہی. دینی تعلیم میرے استاد سید مزمل حسین شاہ صاحب بکی شریف سے وہ فارغ تھے، جامعہ جلالیہ کے وہ محتمم، ان سے حاصل کرتا رہا. پھر الحمدللہ کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اسی طرح پھر جب دوسرے ملک میں گئے، انگلینڈ میں، وہاں پہ برلے کالج میں، وہاں پہ لیلینڈ روڈ ایک اسلامک انسٹیٹیوشن تھا، وہاں پہ میں پڑھاتا تھا. ساتھ ہی برلے کالج تھا لنکا شہر میں. 2001 2 3 4 1 2 3 4 5 یہ 4-5 سال وہاں پہ الحمدللہ انگلش کورسز اور کمپیوٹر کی تعلیم وغیرہ جو بھی الحمدللہ. تو یہ کتابیں جو لکھی جاتی ہیں ایسے نہیں لکھی جاتی بھائی کہ ایسے ادھر سے سنی ادھر سے کر دی ادھر. الحمدللہ صراط المقربین کتاب 872 پیجز کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے بعد تو یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ پڑھے کہاں پہ ہیں. الحمدللہ یہ راہ ہی ایسی ہے کہ ہر وقت مطالعہ، پڑھنا، درس و تدریس، حدیث بیان کرنا، قرآن کی تو راہ ہی ایسی ہے. الحمدللہ ابھی اس راہ میں مجھے کتنی دیر ہونے والی ہے؟ 38 سے 39 سال. ہاں جی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ میں تو وہاں پہ دکان پہ کاروبار تھا. لیکن میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، رب کے توکل کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں آپ لوگوں سے چندہ نہیں مانگتا، میں آپ سے پیسہ نہیں مانگتا. لیکن تیسری منزل ابھی الحمدللہ جاری ہے. جب دکانوں پہ بیٹھے تھے ایک مرتبہ بھی مکہ پاک مدینہ پاک نہیں گئے. جب سب کچھ چھوڑ دیا تو یہ ابھی میری الحمدللہ اللہ کے فضل سے 24 یا 25ویں حاضری تھی مکہ پاک میں. 24ویں یا 25ویں حاضری تھی مکہ پاک. یہ اس کے توکل کی، اس کے احسان کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے فضل کی بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور کسی چیز کی اللہ کریم نے الحمدللہ کمی. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تعالیٰ جل شانہ توکل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. میرے دوست اور بھائیو، جب ہم کامل یقین اپنے رب پہ رکھیں گے
انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور کسی چیز کی محتاجی اللہ نہیں دیتا۔ اور مجھے الحمدللہ اپنے رب پہ اتنا کامل یقین اور توکل ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے میں اپنے رب سے مانگوں وہ مجھے عطا فرما دے، مجھے عطا فرما دے۔ یہ اس 40 سال کے عرصے میں میرا یقین اتنا کامل ہو چکا ہے الحمدللہ کہ اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ساری بات بیان کرنے کا مقصد ایک تو یہ بندہ اپنی اپنی دلیلوں کے اوپر چل جائے، اور ایک یہ ہے کہ پھر اپنے رب کے توکل کے اوپر چلے، جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارے، اور وہ کامیابی کی راہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے، دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے، اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کا پکا سچا غلام، عاشق اور دیوانہ بنائے۔ بہت ساری باتیں بیان کرنے والی، تو وقت بھی ہو چکا ہے۔ بہر صورت آپ جلدی تشریف لاتے ہیں تو بہت ساری اور بھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی عید ہے، آپ لوگوں نے کسائی کو بھی پکڑنا ہے اور قربانی بھی کرنی ہے، تو میرا خیال آپ شروع کیے، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی کھڑے ہو جائے، صفحے سیدھی کر لیں، کیونکہ اس میں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ پہلے ہم 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب پڑھیں گے، 7 6 زائد تک تکبیروں کے، اور پھر اس کے بعد خطبہ۔